کہ وہ بیٹیاں کہاں جائیں کہ جن کے شوہر 1 سے 2 2 سے 3 شادیاں کر لیتے ہیں اور پیچھے اپنی بیوی کو بھول جاتے ہیں, بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں, وہ ان کا کوئی حل بتا سکتے ہیں؟ اشرف صاحب دیکھیں سر, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم دوسری شادی تب کرو جب تم اس کا ذمہ داری اٹھا سکتے ہو, ورنہ نہ کرو. بلکہ یہ کہا گیا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. اتنی بڑی بات ہمارا دین یہ کہتا ہے. تو یہ جو دوسری تیسری شادی کرنے والا شوق اگر کسی کو ہے وہ تب پورا کرے جب وہ لیبلٹی پوری کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا, اس حوالے سے بڑے سخت قوانین ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں, مینٹیننس کے حوالے سے اور کہیں انصاف ہمیں ملے نہ ملے, بچوں کا مینٹیننس, مائنر کا مینٹیننس اور خواتین کا جو مینٹیننس, اس حوالے سے فیملی کوڈ بڑا سٹرکٹ ایکشن لیتی ہے. اچھا, آپ ایک خاتون کی, ایک عورت کی حیثیت سے جالب صاحب کی صاحبزادی کی وجہ, پھر نجی آپ کا تجربہ ہے زندگی کا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو چار دیواری کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ بھئی خدا نخواستہ عورت کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ فوراً جائے اور جا کے رپورٹ درج کرائے اور پولیس جو ہے اس میں مداخلت کرے. ایک یہ جو جب رہ رہے ہوتے ہیں آپ ایک گھر میں, اور یہ جو کھٹپٹ ہوتی ہے آپس میں, یہ کس طرح سے آپ لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ قانون کے دائرے میں یا اس میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کون غلطی کر رہا ہے؟ کیونکہ جب 2 لوگ ہوتے ہیں, کوئی تیسرا تو اس وقت ہوتا نہیں, اللہ ہے یا 2 لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں آپس میں, اختلاف ہو رہا ہے, اب کیسے اس میں ہمیشہ سے اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ مرد کی طرف سے ہوتے ہیں. عورت شادی کر کے جاتی ہے اپنے گھر میں, تو وہ تو اپنی صحیح زندگی گزار رہی ہے, لائف گزار رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, کپڑے بھی پریس کر رہی ہے, سارے کام کر رہی ہے, کھانا بھی ٹائم پہ بنا رہی ہے, بچوں کو بھی اسکول پہ بھی میں بھیج رہی ہے, ٹائم پہ بھیج رہی ہے, سارا کچھ ٹائم پہ کر رہی ہے. شوہر جو ہوتا ہے نا, وہ میں یہ کہتی ہوں کہ شوہر ہی ٹھیک نہیں ہے. جب وہ دوسری عورت کی طرف دیکھتا ہے اور دوسری عورت کے ساتھ مطلب تعلقات بناتا ہے اپنے معذرت کے ساتھ, تو وہاں سے مسئلے خراب ہوتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے سب یہی کرتے ہیں؟ سبھی یہ کرتے ہیں. اچھا, میں نے ہر طرف یہ دیکھا ہے, ہر جگہ پہ یہ دیکھا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ, یا جالب صاحب کی وجہ سے میرے پاس بہت ساری عورتیں آتی کہ ہمارا آپ جالب صاحب کی بیٹی ہیں. میں مطلب اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے کام کرتی ہوں, بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں. اور بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے باجی تیسری شادی کر لی, چوتھی شادی کر لی, اپنی بیویاں نو پوچھتا نہیں, خرچہ نہیں دیندا, بچیاں دی فیساں نہیں دیندا, گھر دا کرایہ نہیں دیندا. تو پھر اس طرح سے عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر غلط لائن پہ نکل جاتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ سارے ہی مرد خراب ہیں؟ کوئی کدہ دانا وچوں ٹھیک بھی ہوتا ہے, ایک آدھا مطلب نہیں ہوتا ہے. 90% جو ہے نا مرد حضرات ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی شاعر بیچارہ کوئی بھی نہیں ایسا ٹھیک ہے. نہیں, میں وسیع بھائی بات میں نے اکثر جو میری دوستوں کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا, اور بھی بہت ساری ہمارے محلے میں میں نے اکثر یہی سنا ہے. کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے آپ کا؟ اچھا تجربہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. جالب صاحب کیسے آدمی تھے؟ جالب صاحب تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. میں صحیح بات کر رہی ہوں آپ کو. جالب صاحب تو کہتے تھے میں بنا ہی عوام کے لیے ہوں. تو نہیں, خامن کیسے تھے ابھی پتہ لگ جائے گا. باہر تو وہ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے. مطلب جو بندہ سچ بولتا ہے, حق کہتا ہے, ان سے سارے لوگ ڈرتے ہی ہوتے ہیں. جب وہ گھر آتے تھے تو امی آ گئے ہو, بات ہے تجھے سارا کچھ بول لیندے ہو, کر لیندے ہو, بہت بڑا شاعر, بہت بڑے شاعر ہیں جی, بہت بڑے شاعر بنے پھردے ہو تسی. گھر دے وچ روٹی نہیں ہیگی, گھر دے وچ بچیاں واسطے فیساں دین واسطے پیسے نہیں ہیگے ہیں. کدی تسی یہ پوچھیا کہ تیرے کو کنے پیسے ہیگے, بچیاں دی فیساں نہیں ہیگیاں, انہاں کو کپڑے نہیں ہیگے, گھر دا کرایہ دینا ہے, آندے ہوئے گھنٹے واسطے چلے جاندے, پھر چلے گئے, ہو گئے. پھر تسی رات میں صبح 5 بجے آئے تے صبح ہون تو پہلے نکل جاندے ہو تسی. ٹھیک ہو گئے. اے ہو جے کوئی 10-15% لوگ ہون گے کہ نہیں ہون گے جالب صاحب؟ جالب جیسے شوہر, جالب جیسے انسان, نہیں اللہ رحم کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100% نہ کہیں, 100% نہیں کہہ رہے. ابھی آپ نے کہا سب مرد خراب ہوتے ہیں, 90%, 10% آپ نے نکال دیا. ہاں جی, نکال دیا. آپ کا اشرف صاحب کیا خیال ہے سیریس نوٹ, آپ تو جو بالکل ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں نا جو کیسز آ رہے ہیں, کتنے مرد قصوروار ہیں؟ اس کی وجہ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے, پوری طرح ٹوٹ رہا ہے. خاندان کے جو بڑے تھے نا, باپ ماں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی,
وہ ذرا میاں بیوی کے یعنی کہ بہو اور بیٹے کے درمیان کچھ مسئلہ بنتا تھا نا تو وہ سمجھا دیتے تھے اور ان کی بات مانتے بھی تھے بچے. اور اس میں سچی بات یہ ہے, ہم یہ مانتے ہیں جو محترمہ کہہ رہی ہیں, ہم نے خود بھی دیکھا, ہم تو یہی مقدمہ لڑ رہے تھے کہ ابھی آپ نے جتنی گفتگو کی آپ نے نوٹس کیا ہوگا اور آپ کہیں گی, میرے خیال میں دیکھنے والے بھی داد دیں گے کہ ایک آدمی مستقل عورت کے حق کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ لڑ رہا ہے نا کہ اس کو حق ملے گا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, وہ امپاورڈ ہوگی, وہ اپنے اصل چیز جوہری تبدیلی یہاں ہے, وہ مستقل لڑ رہا ہے. مگر آپ بھی مانیں گے کہ عورت تو عورت, مرد بھی جو تھے جو اچھے گھروں کے لوگ ہوتے تھے, اگر بچے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑے بوڑھے, ان کہتے خبردار تو کمرے ٹوٹ جائے, خبردار جو چیز تو اچھے لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ مرد بھی خراب ہوتے. نہیں ایسا نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بالکل ہی صورتحال تباہ ہو چکی ہوتی. مجھے بریک پہ جانا ہے, مگر میں اس وقت آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ محترمہ جو کہہ رہی ہیں, یہ آپ کے پاس جو فیملی کیسز آتے ہیں, اس میں محترمہ کا کہنا ہے کہ 90% مرد جو ہیں وہ زیادتی کرتا ہے, 10% بڑی مشکل سے انہوں نے 10% کو مارجن دیا ہے. میں آن اے سیریس نوٹ سمجھتا ہوں جو بھی یہ کہہ رہی ہیں یہ آن اے سیریس نوٹ ایسا ہی ہوگا ان کے تجربے میں جو آیا ہے. آپ کے تجربے میں کیا آیا, کیا ریشو ہے؟ میرے خیال میں جو ہے نا موجودہ صورتحال میں پچھلے 10 سال سے جو میڈیا, سوشل میڈیا, واٹس ایپ کے آنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50-50 ہے. اچھا, عورت کا جو رول ہے اس حوالے سے, لڑائی کے حوالے سے, جھگڑے کے حوالے سے, یا زیادہ ڈیمانڈز اس کی جو بڑھتی جا رہی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھتی ہے, واٹس ایپ پر جو دیکھتی ہے میسیج, اور ٹک ٹاک پہ جو دیکھتی ہے, اور وہ اس کو برا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں دیکھیں ایک طرف میں اپنی بیٹیوں بہنوں کے پراپرٹی کے لیے, امپاورمنٹ کے لیے لڑ رہا ہوں, دوسری طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی بڑا غلط ہے کہ ہم اپنے ہی شوہر کو جو ہے وہ کمپیرزن کرنا شروع کرتے ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا نا, جو مرضی بن کر دکھا دیتا ہے, تو وہ پھر اپنا بندہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ, تو یہ صورتحال ایسی نہیں ہے. جو خلا ہو رہی ہیں ڈائیورسز کی شرح میں اضافے کی وجہ یہی ہے کہ خواتین جو ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ قناعت کم ہوتی جا رہی ہے, ہو چکی ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. وہ اس کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے, ابھار رہا ہے اس کو. کیونکہ میں چاہوں گا بالکل آپ جو بھی, اگر آپ اس سے اختلاف رکھتی ہیں تو بھی ضرور کہیے, اور اگر آپ اس پہ کوئی اپنی رائے دینا چاہتی ہیں وہ بھی ضرور کہیں. فاطمہ صاحب خاتون یہاں بیٹھی ہیں, آپ بھی ضرور اپنی, تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی خاتون کا موقف, جو بھی بات اشرف صاحب نے اس وقت کی ہے اس پہ آپ دونوں کی جو رائے ہے وہ بھی آپ ضرور دیجئے. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے دنوں میں رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں یعنی کہ بہت ہی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے صرف لاہور میں اور پنجاب میں, یہ خلا مطلب 5-6 گنا اضافہ ہوا ہے, غالباً کو 2-2.5 لاکھ کے قریب رجسٹر ہوئی ہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کی وجہ کہ آپ لوگ دیانتداری سے کیا سمجھتی ہیں کہ بھئی خاتون کا اس میں قصور ہے, اس کو کہاں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور مرد کو تو سمجھا ہی رہے ہیں سب, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں بھی, میں چاہوں گا اس پہ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو پھر آپ ہوں گے, جالب صاحب کی یادیں ہوں گی, اور طاہرہ صاحبہ کا لہن ہوگا, اور ہوگا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا, مگر وہ دستور جو عوام کو کچھ نہیں دیتا ہے, ورنہ وش کے دستور پر اگر منو عمل ہو تو کوئی کیوں نہیں مانے گا. اصل بات تو اس دستور کو نہ ماننے کی ہے جو امیر کے محلات میں دیپ جلاتا ہے اور غریب کی کٹیا کا چراغ بھی بجھا دیتا ہے, اس کی بات ہو رہی. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے آتا ہوں.